السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں اس کو شیئر کر لوں، پھر آپ سے بات ہوتی ہے۔ اچھا جی، اس کا سوچا السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ میری آپ سے گزارش ہے، آپ اس کو شیئر کر دیں۔ ابھی میں بھی شیئر کر کے تو آپ سے بات کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ ہم روز کی طرح جیسے پہلے بات کرتے ہیں خوشحال کے موضوع پر، خوشحال پاکستان کیسے ہوئے گا، ویسے ہی بات انشاءاللہ آج بھی کریں گے۔ ابھی جہاں تک میں نے شیئر کرنا تھا میں نے کر لیا۔ آپ دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اس کو شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور میں نے پروگرام بنایا تھا کہ آج سے نا کم از کم ایک جو رکوع ہے نا وہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، کوئی شک نہیں اس میں۔ تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے، جزا سزا کے دن کا مالک ہے۔ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، جن پر غضب نہیں کیا گیا اور جو گمراہ نہیں ہوئے۔ آمین ثم آمین۔ ابھی جو بھی دوست میرے ساتھ لائیو بات کرنا چاہتا ہے وہ 100% شریک اس میں ہوئے، اور جتنے اس کے اندر سوالات ہیں وہ بے شمار کرے کہ پاکستان خوشحال کیسے ہوئے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان خوشحال ہو سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہم نے کوئی بھی ایسے محاذ پر نہیں جانا یا ایسا محاذ نہیں کھولنا کہ ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جیسے اتنا بڑا مسئلہ تو ہے ہی نہیں کہ پاکستان خوشحال نہیں ہو سکتا۔ آپ نے 100% سنا ہوئے گا کہ دنیا میں بے شمار ایسے ممالک ہیں جو خوشحال ہیں، جو خوشحالی کی عام لفظوں میں سمجھ لگ جاتی ہے، اس کو میں آسان لفظوں میں کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ انسان کی جو روزمرہ کی ضروریات کی اشیاء ہے وہ آسانی سے ملے اور عام ملے۔ وہ کیسے؟ اگر مثال کوئی سب سے غریب طبقے والا جو محنت مزدوری کر کے آتا ہے، جیسے پاکستان میں آج ایسے بہت بے شمار بھائی ہیں اور بہنیں بھی شاید ہوں گی جو پورے دن کی محنت کی کمائی جن کی 400 یا 500 روپے ہے، اگر وہ 500 روپے گھر میں لے کے آئیں تو آگے گھر میں ان کے 10 مہمان آ جائیں، وہ ان سب کو اچھا کھانا کھلا سکیں، کم از کم گوشت کے ساتھ کھانا کھلا سکیں، اور ساتھ کوئی پیپسی، ٹیم، مرنڈا، شزان وغیرہ پلا سکیں، ان کو چائے بھی پلائیں اور ساتھ مختلف کچھ پھل بھی، اور پھر بھی اس میں پیسے بچ جائیں۔ یہ ہے الحمدللہ خوشحالی جو آسانی سے نظر آ جائے۔ اور جو اس حال اس وقت پاکستان میں ہے وہ آپ کے سامنے ہے، بہت ہی مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے، صاف دکھائی دے رہا ہے اور 100% نظر آنے والوں کو نظر آ رہا ہے، خواہ اس کے اندر بالکل ذرا برابر نظر آنے والی عقل ہے۔ جیسے میں ایک مثال رکھتا ہوں آپ کے آگے، آپ دیکھ لیں پاکستان میں اس وقت بارش کے اندر آدمی ڈوب کے مر رہے ہیں،
آج ہی میں نے فیس بک پر ایک دوست کی بات اس نے اوپر لکھی تھی، یہ بارش نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ اور کراچی میں آپ نے فیس بک پر ویڈیو بے شمار وائرل ہوئی پڑی ہیں، کسی میں وہ مگرمچھ بھاگتے پھر رہے ہیں، کسی میں کنٹینر چلے جا رہے ہیں، کسی میں کاریں بھاگ رہی ہیں، کسی میں موٹر سائیکل چلانی ہی مشکل ہے۔ اگر اس کو سوچو فکر سے عام طرز پر دیکھو تو یہ کروڑوں کے نزدیک پاکستان کا نقصان ہو چکا ہے۔ یہ سب نقصان پاکستان کا ہی ہے، خواہ یہ عوام کا ہے یا پاکستان کا۔ الحمدللہ ہمارے پاس 100% ایسا منشور ہے جس سے پاکستان خوشحال ہو سکتا ہے، اور گورنمنٹ اس کے اوپر عمل درآمد بھی کرا سکتی ہے، اور پاکستان دنیا میں خوشحال ملکوں میں سے خوشحال ملک بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ پاکستان خوشحال نہیں ہو سکتا۔ ہم نے کون سا کوئی ادھر سے جا کے کوئی چاند کو ادھر لے کے آنا یا سورج کو ادھر کرنا تھوڑا سا یا بہت یا زیادہ، ایسا کوئی عمل نہیں ہے۔ عام وہ دنیا دار والے قانون ہیں۔ ہمارے جتنے بھی حکمران اب تک اس پاکستان میں زندہ موجود ہیں، جو گزر گئے ہیں، میں ان کی بات نہیں کرتا۔ ان میں سے اکثریت ہیں جو وہ سب کے سب پاکستان سے باہر گئے ہیں، اور باہر جا کر وہ الحمدللہ آپ سب کے علم میں ہے، وہ ایسے اللہ معاف کریں، باہر کا جو آدمی محنت مزدوری کرنے والے ہیں ان کا بھی پیسہ، اور جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں ان کا بھی پیسہ آسانی سے وہ ادھر ادھر کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آپ نے وہ پنجابی کی مثال سنی ہوئے گی شاید، انی پین ڈئیے تے کتی چٹن ڈئیے۔ اس کا مطلب ایسے ہے کہ جس کی آنکھیں نہیں ہے، جو عورت پہلے وقتوں میں آٹا نا وہ گول گھما کے اس کو گرینڈ کیا کرتے تھے، اب تو جدید وقت ہے آپ کے سامنے ہے، اور پاکستان پھر بھی میں وہ آج ہی ایک یوٹیوب پر ویڈیو دیکھ رہا تھا، جو زیادہ نہیں تو شاید 100 سال یا 80-90 سال کے نزدیک ریلوے کا نظام تھا، معلوم نہیں وہ کس خوشحال ملک کی ویڈیو تھی۔ اور پاکستان میں دیکھا تو مجھے ایسے لگا کہ وہی سیم انتظام پاکستان میں آج بھی چل رہا ہے۔ پاکستان میں ہزاروں کلومیٹر جو ٹرین کی لائنیں ہیں نا، وہ سب کی سب تباہ برباد ہو گئی، اس کے اوپر آبادیاں ہو گئیں۔ وہی اگر سوچیں کہ آج چل پڑے نا تو ہر آدمی کے گھر کے اوپر سے ٹرینوں کی لائنیں چلیں، ہر آدمی کا مطلب کہ جو شہروں کے اندر رہتے ہیں وہ آسانی سے اس کو ادھر ادھر جا سکتے ہیں۔ میں ابھی جرمنی رہتا ہوں، یہاں جتنے بھی تقریباً بڑے بڑے شہر ہیں وہاں سب کے اندر چھوٹی چھوٹی ٹرینیں چلتی ہیں، اس میں 2 روپے کی ٹکٹ، 1.5 روپے کی ٹکٹ لو اور جاؤ، اگر تھوڑے سے 50 پیسے اوپر دے دو تو پورے دن کی ٹکٹ لے لو، خواہ آپ 1000 بار آؤ جاؤ، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک ایسا وقت تھا کراچی میں یہی ٹرینیں چل رہی تھی۔ آج کراچی کا کیا حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ لیں کیا پوزیشن ہے۔ ایسا اللہ تعالیٰ کا کراچی کے اوپر عذاب آیا ہوا ہے جو آپ سے چھپا ہی نہیں۔ جو بھی آدمی انٹرنیٹ استعمال کرتا ہے، خواہ وہ میڈیا والا ہے یا عام آدمی ہے، اس کے سامنے ہے، وہ دیکھ سکتا ہے کہ کیا حالات ہیں۔ جو شہر ہیں یا گاؤں ہیں ان کی تو بات ہی علیحدہ ہے نا، وہ تو بات دوسری ہے۔ چلو وہ تو آدمی کہہ سکتا ہے کیا اس میں ابھی تھوڑے سے، چلو اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ ہماری جو بات ہے وہ ہے پاکستان کے اوپر، پاکستان خوشحال کیسے ہوئے گا۔
آپ میں سے جو دوست آنا چاہتا ہے لائیو، وہ میرے ساتھ لائیو بات کر سکتا ہے اور میرے اوپر سوالوں کی بوچھاڑ کر سکتا ہے کہ پاکستان خوشحال کیسے ہوئے گا۔ ابھی میں بھی اس میں سے کچھ دوستوں کو کیا بولتے وہ انوائٹ وغیرہ کرتا ہوں، شاید کوئی دوست آ جائے بات کرنے کے لیے، لیکن اکثر جو دوست ہیں نا وہ بات ہی نہیں کرتے، معلوم نہیں۔ چلو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، آپ اس کو بس شیئر کر دیا کریں، وہ بھی بہت ہے۔ اس میں لنک کدھر سے یار؟ اچھا جی، یہ ہے انوائٹ۔ یار اس میں کوئی ایسا سسٹم ہو نا کہ ایک ہی بٹن دبائیں تو سب کے پاس نا لنک پہنچ جائے۔ وہ بٹن بھی ہوئے گا لیکن وہ شاید یہی ہوئے گا جو آدمی اگر دوست ہے تو اس کے پاس آٹومیٹک لنک پہنچ جاتا ہے، جب آدمی لائیو آتا ہے تو اس کو معلوم پڑ جاتا ہے۔ دوسرے فون صاحب بھی اس میں چارجنگ ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ چارجنگ تو بہت ہے۔ اچھا جی، جو دوست لائیو آنا چاہتا ہے وہ 100% آئے اور آپ نے میرے آگے سوالات رکھے، بے شمار سوال رکھے، جتنی اس کی عقل کام کرتی ہے اس سے تو وہ بڑھ نہیں سکتا۔ اور ہم کو اس طرز پر بات کرنی چاہیے کہ جس میں اخلاق کی انتہا ہو اور عقل کے دائرے میں رہ کر بات کرنی ہے۔ انوائٹ کو تو میں نے بہت دوستوں کو کر دیا ہے، ابھی تک تو ایک نے بھی کال نہیں کی۔ یہ جو میرا دوسرا فون ہے اس فیس بک کی یہ پرابلم ہے کہ اس میں کوئی میرے ساتھ لائیو نہیں آ سکتا، معلوم نہیں اس میں کتنی شکایتیں ہیں یا کیا کچھ ہے۔ اچھا جی، پاکستان ابھی سب دوست پاکستان والے آ گئے ہیں، ان کو تو انوائٹ کرنا لازمی بنتا ہے، کیونکہ ہماری بات ہی پاکستان کے اوپر ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب کہ یہ پے والے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چلو بہت ہو گیا، جس نے آنا ہے وہ اتنے میں بھی آ سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ کہ آپ میں سے کوئی دوست لائیو میرے ساتھ بات کر سکتا ہے؟ اور ہمارا موضوع ہوئے گا کہ پاکستان کی خوشحالی کے اوپر بات کرنی ہے۔ آپ آ جائیں میرے ساتھ بات کریں تو الحمدللہ ہم کامیاب ہوں گے، کیونکہ ہم حق اور سچ پر ہیں۔ آپ ایک بار ہمارا منشور دیکھ لیں، آپ کو فیس بک میں ملے گا، وہاں آپ پڑھ سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں۔ سننے کے لیے تھوڑی سی دشواری ہوئے گی، وہ بہت ساری ویڈیو میں ڈھونڈنا پڑے گا، وہاں تو
جو جس فیس بک کے اوپر جھنڈا لگا ہے وہاں تو وہ عام بات ہی یہی ہے نا. اس فیس بک کے اوپر میں زیادہ بات نہیں کرتا، اور جس فیس بک کے اوپر جھنڈا لگا ہے اس کے اوپر میں اکثر بات کرتا ہوں. اس کے اوپر تو کمپلینیں ہی، شکایتیں ہی اتنی ہیں کہ وہ پیچھے اس کی یہ پوزیشن تھی کہ جیسے کے اندر ایک بچہ کمبلی نہیں اس کو لگتی ایسے سے وائبریشن کرتا ہے، ویسے میری فیس بک کا ساتھ تھا. پتہ نہیں کیا کچھ، پتہ نہیں کس نے شکایتیں کی ہیں یا جو بھی، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. کچھ نہیں ہوتا، کر لیں جو کچھ کرنا ہے. اچھا جی، کسی نے نہیں آنا، پھر میں اپنی بات رکھوں آپ کے سامنے پھر دوبارہ، اور پھر میں اس کو ختم کروں اور اللہ حافظ کہوں. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ. جو بھی بچوں کے ساتھ بدفعلی اور بچوں کو اغوا کرے گا اس کے لیے عبرتناک سزا ہونی چاہیے. ہر قسم کے ٹھیکے جو سرکاری اور پرائیویٹ اداروں میں ہیں وہ سب کے سب ختم کر دیے جائیں. پاکستان اور عوام کی مالیت کا کوئی بھی نقصان کرے گا اسے سزا ہوگی، اور جو مشورہ دے گا اسے بھی، اور جو عمل کرائے گا اسے بھی. سرکاری اداروں کے سب بڑے افیسر ہمیشہ کے لیے معطل کر دیے جائیں. جو حقدار ہیں ان کو نوکری دی جائے. پاکستان، چین، انڈیا، ایران، افغانستان، نیپال، بنگلہ دیش، سب ملک یورپ کی طرح اپنے اپنے دروازے کھول دے ایک دوسرے کے لیے. پاکستان میں ہر قسم کے جلسے، جلوس، ہڑتال پر پابندی لگا دی جائے. کوئی بھی قانون کی خلاف ورزی کرے اسے فوراً سزا دی جائے. پورے پاکستان میں ایک ہی زبان ہونی چاہیے، پاکستان کی قومی زبان اردو. ہر کاروبار گورنمنٹ کے علم میں ہونا چاہیے. سچ کے ساتھ تجارت ہونی چاہیے. میڈیا آزاد ہونا چاہیے سچ کے ساتھ. اگر زیادہ ہے تو اسٹاک ہونا چاہیے. تعلیم کی کتابیں ایک ہی ہونی چاہیے. سب کے لیے دین اور دنیا کا علم فری ہونا چاہیے. اسلام کی شان عمل کے ساتھ بلند ہونی چاہیے. اصل مجرم کو بھی فوراً سزا ہونی چاہیے. دہشت گردی سے پاک پاکستان ہونا چاہیے. سب کے لیے ایک ہی انصاف ہونا چاہیے. پولیس دنیا کے ہر ملک سے تیز ہونی چاہیے. پاک فوج کو امن و امان کی جگہ پر ہونا چاہیے. ہر بے روزگار کو روزگار ملنا چاہیے. ہر مذہب سیاست سے پاک ہونے چاہیے. بے گھر کو گھر اور اپنے ہی شناختی کارڈ پر قرضہ دینا چاہیے. ہر ٹول پلازے بند ہونے چاہیے. 5,000 کا نوٹ بھی بند ہونا چاہیے. 2 نمبری بند ہونی چاہیے. بنجر زمین آباد ہونی چاہیے. بجلی 24 گھنٹے ہونی چاہیے. ہر کسان کو پانی بجلی فری دینی چاہیے. مہنگائی 30 سال پرانی ہونی چاہیے.
پورے پاکستان میں روزمرہ کی اشیاء کا ریٹ ایک ہی ہونا چاہیے۔ اپنے مذہب اور فرقے کی اچھائی بیان ہونی چاہیے، دوسرے کی برائی نہیں۔ جو بھی کرے اسے فوراً سزا ہونی چاہیے۔ ہر وہ قانون ختم ہونے چاہیے جو عوام کی خوشحالی میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ ہر مذہب اور فرقے کی آزادی ہونی چاہیے۔ مسئلہ کشمیر حل ہونا چاہیے۔ جنگ سے دور پاکستان ہونا چاہیے۔ قانون سب کے لیے ایک ہی عمل کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہر جرم کی فوراً سزا ہونی چاہیے۔ پچھلا ہر جرم کچھ اصلاح کے ساتھ معاف ہونے چاہیے۔ صدر اور وزیر اعظم بھی عوام کے ووٹ سے ہونے چاہیے۔ ویڈیو کے ساتھ ووٹ ہونا چاہیے۔ بند پیسہ کارآمد ہونا چاہیے۔ یہ جو ہے نا چاہیے چاہیے چاہیے، وہ تو ایک بات علیحدہ ہے۔ آپ سب سے میری گزارش ہے، یہ جو تقریباً 40 باتیں ہیں منشور کی، آپ اس کے اوپر لاکھوں کروڑوں سوال اٹھائیں تو الحمدللہ میں آپ کو ہر سوال کا جواب دوں گا۔ یہ کیسے ہوئے گا، کس طرح ہوئے گا، وہ ایک بات علیحدہ ہے۔ تو الحمدللہ 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 ہم 100% کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے، پاکستان خوشحال ہو سکتا ہے۔ گنتی کے یہ چند ہیں، چند ہزار ہیں جو کروڑوں عوام کو نا ایک عذاب کے اندر ڈال کے رکھا ہوا ہے۔ میرا ایمان ہے اور یقین ہے، پاکستان کی جتنی عوام ہے وہ بغیر ہتھیار اٹھائے صرف اور صرف کسی بھی نماز میں سجدے اور رکوع میں دعا کر لے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ایسی تدبیر چلا دے گا کہ پورا پاکستان خوشحال ہو جائے گا۔ عوام چاہتی ہے کہ ایسے بس کام ہو جائے، یہ جھوٹ ہے، یہ ساری فتنے فساد والی بات ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، عمل کرنا پڑے گا۔ جیسے آپ ایک سگنل پہ کھڑے ہو تو آپ بولو کہ میں اس کو توڑ دوں تو قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، وہ بات غلط ہے اور 100% غلط ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں، پاکستان خوشحال ہو سکتا ہے۔ اس کی جتنی بھی ٹیم ہے، آپ یہ سوچیں کہ پاکستان کے جتنے بھی سرکاری یا پرائیویٹ ادارے ہیں، سب کے سب گورنمنٹ کے متحد ہیں۔ ایسا کوئی بھی ادارہ نہیں، خواہ وہ عدالتیں ہیں یا کچھ بھی ہیں۔ یہ قانون آپ دیکھ لیں کیسے، پیچھے وہ ایک فیس بک کے اوپر ویڈیو وائرل ہوئی تھی، اس میں دوست کہہ رہا تھا کہ عدالت کے باہر ہی 50 روپے کا اسٹامپ 200 کا بک رہا ہے۔ یہ ہے پاکستان کا قانون۔ اور جو قسطوں پہ چیزیں ملتی ہیں، وہ 5,000 کی چیز ہے تو آپ کو 6-7 ہزار روپیہ دینا پڑے گا۔ اگر 20,000 کی چیز ہے تو آپ کو اس کا 25-30 ہزار دینا پڑے گا۔ یہ سب حرام کھانے والے ہیں، یہ غلط ہے اور 100% غلط ہے۔ جتنے بھی خوشحال ملک ہیں، آپ کو ان کے اندر سب کے اندر ہی آپ کو ایسے عمل ملیں گے جس کی حکم ہمارے پیارے نبی اور ہمارے پیارے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ ہر وہ عمل کریں گے جو اسلام کا حکم ہے، اور ہر وہ عمل مسلمان کر رہے ہیں جس سے اسلام روکتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، اسلامی مالک دیکھ لیں، ادھر دیکھ لیں، ادھر دیکھ لیں، گھر دیکھ لیں، باہر دیکھ لیں، آپ کو ہر ایک وہ عمل ملے گا جس سے اللہ بھی ناراض اور اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض۔ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے وہاں بہت ہی مشکلیں ہیں۔ آپ حق سچ کے ساتھ توبہ کر لیں، میں بھی توبہ کرتا ہوں، میرے اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کر، اور ہمارے ہر پاکستانی کی توبہ قبول کر، ان سب کو حق اور سچ پر چلنے کی ہمت توفیق دے۔ تو آدمی نے صرف 2-4 ایسے الفاظ بولنے ہیں اور اس پر قائم رہنا ہے، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی عام انسان جیسا تھوڑا ہے، استغفر اللہ، وہ تو غفور و رحیم ہے۔
الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دینا ہے۔ آپ صرف توبہ تو کریں، کوشش تو کریں، جو تول پورا ملتا ہے اس کو تول کو پورا دیں، سچ کو سچ کہیں، جھوٹ کو جھوٹ کہیں، فتنے فساد سے پیچھے رہیں، ہر وہ عمل کریں جس سے ہمارا مذہب کی شان بلند ہوتی ہے، ہر وہ غلط عمل کبھی نہ کریں۔ اگر اللہ نہ کرے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو توبہ کر لیں، یہ نہیں کہ ہاں میں توبہ کر لوں گا تو میں کر لوں، وہ بات غلط ہے، اس سے اللہ تعالیٰ 100% ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اندر کی باتیں بھی خوب جانتا ہے، جو انسان نہیں جانتا، جو وہ آدمی خود بھی نہیں جانتا۔ ابھی ہماری جو بات تھی خوشحال پاکستان کے اوپر، اس کے اوپر ابھی تک ایک دوست بھی نہیں آیا کہ جو میرے ساتھ لائف بات کر سکے۔ صرف وہ سوال ہی رکھتا جائے، جو اس کا دل ہے وہی رکھتا جائے، الحمدللہ اس کا بھی سوال کا جواب دیتا جاؤں گا۔ اگر میرے علم میں ہوا تو، اگر نہ ہوا تو میں معذرت کر لوں گا، اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ میں آپ سب دوستوں کا شکر گزار ہوں، جتنے بھی دوست آئے۔ ابھی میری صلاح ہے کہ تھوڑا میں لائیو اور لمبا کرتا ہوں، ساتھ میں کچھ چائے وغیرہ بھی نا بندوبست کر لوں تو وہ اچھا ہے۔ آپ ادھر ٹھہریں، میں بھی آتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، کچھ چلو دوست آپ ادھر ہی سوال جواب کریں، اس کے یہ جو کمنٹ ہیں تو میں یہاں ہی آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ کوشش کریں اردو میں لکھیں، انگلش میری اتنی ہائی نہیں ہے کہ اس کو میں پڑھ لوں، لیکن پڑھ تو لیتا ہوں، 100% نہیں سیدھی۔ السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہاں جی، کوئی دوست، کون دوست میرے ساتھ لائیو بات کرے گا؟ میں یہ ایڈ تو کرتا ہوں جو آتا ہے ادھر، لیکن آگے یہ بھی مسئلہ مسائل ہے کہ آدمی کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا، زندگی میں اتنی جنجلیں ہیں، آدمی فری بھی نہیں ہے، کون بات کرے؟ وہی بات کر سکتے ہیں جو زیادہ فری ہیں۔ چلو اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت عطا فرمائے۔
جو بھی چلو دوست بات کرے گا تو الحمدللہ۔ سوال جواب تو آپ کے علم میں ہے کہ جو انسان کا علم ہے وہ ہمیشہ سوال کے ساتھ ہی علم آتا ہے، اور سوال کے ساتھ ہی علم انسان کا بڑھتا ہے اگر اس کے سوال کا جواب مل جائے تو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے پیارے اللہ تعالیٰ رحم اور فضل کر دے ساڈے سارے ہوتے، ہم سب پر اللہ تعالیٰ فضل اور رحم کر دے، ہم کو حق اور سچ پر چلنے کی ہمت توفیق دے، ہر وہ ہم عمل کریں جس میں آپ راضی، اور ہم کو ہمت توفیق دے۔ ابھی پھر میں آپ سے اجازت ہی لے لوں تو وہ اچھا زیادہ لمبی، پھر میں نے یہ ویڈیو جو ہے نا اس کو یوٹیوب میں بھی ڈالنا ہے، تو زیادہ ویڈیو لمبا تو جتنا بھی ہو جائے، انٹرنیٹ میں تو اتنی اس میں جگہ ہے۔ وہ پاکستان کے سیاستدانوں کی طرح تھوڑے ہیں۔ اگر آپ کو علم میں ہے، اگر آدمی 10 یا 20 گھر بناتا ہے تو وہ اس کے ہر چیز کا انتظام کرتا ہے، تو کیا گورنمنٹ کے علم میں نہیں ہوتا کہ ہم نے آگے 10,000 یا 20,000 یا 50,000 یا لاکھ یا 2 لاکھ گھر بنے ہیں، تو اس کے لیے بجلی کا بھی انتظام کرنا ہے، پانی کا بھی کرنا ہے، سیوریج کا بھی کرنا ہے، پتہ نہیں کیا کیا انتظام کرنے ہیں۔ وہ ٹائم ہی نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس، وہ اپنے ہی جھیل جمیلوں میں پھنسی ہوئی ہے، ایک سے نکلتی ہے دوسرے میں پھنس جاتی ہے، دوسرے سے نکلتی تیسرے میں پھنس جاتی ہے۔ ایک بار یہ جو قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں سب کو ایک لائن پر لگا دیا جائے نا، پھر جو چھوٹے موٹے بڑے شیطان ہیں وہ ایسے پیچھے بھاگیں گے نا جیسے آپ سے کان ڈر کے بھاگتا ہے کوا، بھلے وہ دور جا کے کان کان کرتا رہے، وہ ایک بات علیحدہ ہے۔ السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ اوکے، اللہ حافظ۔ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں، آپ سب دوستوں کا میں شکر گزار ہوں، آپ نے شیئر کیا، آپ نے واچ پارٹی چلائی، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی ہر وہ خواہش کو پورا کرے جس کے پیچھے آپ دن رات سوچ و فکر میں لگے رہتے ہیں۔ اگر تو وہ آپ کی دین اور دنیا میں فائدہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، اگر آپ میں اس چیز کا نقصان ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہ کرے، اس کو رد کر دے، وہی اچھا ہے۔ بہت مہربانی، شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ اوکے، اللہ حافظ، شکریہ، جزاک اللہ، ذوالقرنین حیدر۔